بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ دلربا۔ ایک ہی مشن پر دو مخالف سمتوں سے کام کرنے والے جاسوسوں کی تہلکہ خیز داستان۔ مصنف ایچ اقبال۔ کہیں قریب ہی سے سانپ کی پھنکار سن کر گھوڑا بدک کر سر پر دوڑ پڑا۔ انور نے اسے قابو میں لانے کی بے حد کوشش کی، لیکن اچھا گھوڑ سوار ہونے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گھوڑے نے سانپ کی پھنکار نہیں، موت کی آواز سنی ہو۔ شام نہیں ہوئی تھی، لیکن اس پہاڑی علاقے کا جنگل اتنا گھنا تھا کہ فضا مٹیالی سی تھی۔ اس جنگل میں ہرن، بارہ سنگھا اور خرگوش کثرت سے پائے جاتے تھے۔ انور اپنے چند دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے آیا تھا۔ اس کا گھوڑا اس وقت بتکا تھا جب وہ ایک ہرن کا تعاقب کر رہا تھا۔ ہرن پر وہ رائفل سے ایک گولی بھی چلا چکا تھا، لیکن گولی صحیح نشانے پر نہیں لگی تھی۔ ہرن کی ٹانگ پر لگی تھی اور غالباً اس کی ہڈی کو متاثر نہیں کر سکی تھی، اسی لیے ہرن اس کے بعد بھی برق رفتاری سے دوڑتا رہا۔ گھوڑے کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کے بعد انور نے رائفل سرحد کے ساتھ اپنے کندھے سے لٹکا لی اور آگے جھک کر گھوڑے کی گردن سے لپٹ گیا۔ دراصل اسے خدشہ تھا کہ اونچے نیچے راستے پر دوڑتے ہوئے گھوڑے نے اگر کہیں ٹھوکر کھائی تو وہ اچھل کر گھوڑے کی پشت سے زمین پر جا گرتا۔ اب اسے یہ احساس بھی ہو چکا تھا کہ وہ اپنے دوستوں سے دور نکل آیا تھا۔ اسے اس کا بھی ہوش نہیں تھا کہ ہرن اپنی جان بچا کر نہ جانے کس طرف نکل گیا اور دوڑتے ہوئے گھوڑے کا رخ کس طرف تھا۔ دو مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ گھوڑا کسی تناور درخت سے رگڑ کھاتا ہوا گزرا تو اس کی زد پر انور کی رانیں بھی آئیں، جن میں شدید سوزش بھی ہوئی۔ لیکن اس وقت اس سوزش سے زیادہ انور کو یہ فکر لاحق تھی کہ وہ کہیں گھوڑے سے گر نہ پڑے اور گھوڑا کہیں پڑوسی ملک کی سرحد میں داخل نہ ہو جائے۔ 10 میل بعد پڑوسی ملک کی سرحد شروع ہو جاتی تھی، جبکہ اس کا تعلق شام سے تھا۔ اگر گھوڑا پڑوسی ملک کی طرف نکل جاتا تو انور کے لیے خاصی مشکلات اور پریشانی ہو سکتی تھی، لیکن وہ کرتا بھی کیا؟ گھوڑا کسی طرح قابو میں نہیں آ سکا تھا۔ اس کے دماغ میں اپنے باپ کی یہ بات آئی کہ گھوڑ سواری کی مہارت حاصل کرنے کے بعد ہی شکار کے لیے گھوڑا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے والد شکاریوں کی دنیا میں خاصی شہرت کے حامل تھے۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا اپنے تجربات کی روشنی میں کہا تھا۔ انور نے ان کی بات نظر انداز نہیں کی تھی، لیکن جب اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کا پروگرام بنایا تو سوچا تھا کہ ہرن اور بارہ سنگھا جیسے جانوروں کے لیے بہت اچھا گھڑ سوار ہونا ضروری نہیں تھا۔ اس جنگل میں درندے تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ اس کے والد کو درندوں ہی کے شکار کا شوق رہا تھا۔ شیر، چیتے جیسے شکار انہوں نے اپنے ہی ملک میں نہیں کیے تھے۔ ان کا شوق انہیں 2 مرتبہ افریقہ بھی لے کر جا چکا تھا۔ انور کو درندوں کے شکار سے دلچسپی تھی، نہ خرگوش جیسے معصوم جانوروں سے۔ اسے صرف ہرن اور بارہ سنگھوں کے شکار سے دلچسپی تھی۔ کالج کی چھٹیوں میں وہ 3 سال سے اس پہاڑی جنگل آ رہا تھا، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ اس کا گھوڑا اس بری طرح بتکا کہ کسی طرح اس کے قابو میں آ ہی نہیں سکا۔ دونوں رانوں پر شدید رگڑ لگنے کے کچھ ہی دیر بعد گھوڑے نے کسی بڑی چیز سے ٹھوکر کھائی، یا نہ جانے کیا ہوا کہ وہ بہت زور سے اچھلا۔ انور کا سر ایک درخت کی بہت مضبوط اور موٹی ٹہنی سے ٹکرایا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ 2-1 لمحوں میں اس اندھیرے کا تسلط مکمل ہو جاتا۔ انہی 2-1 لمحوں میں اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ اچھل کر گھوڑے سے گرا اور ایک جانب لڑکتا چلا گیا۔ لڑکتے ہی اس کے جسم پر جگہ جگہ چوٹیں آنے لگیں، لیکن اس وقت تک اس کا دماغ مکمل تاریکی میں آ چکا تھا اور وہ کسی تکلیف کا احساس نہیں کر سکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو ایسے موقعوں پر انسان کی تمام حسیات بتدریج بیدار ہوتی ہیں۔ اسی طرح انور کی حسیات بھی بیدار ہوئیں۔ اسے خود کو کسی جگہ پر لیٹا ہوا دیکھا، بستر کا احساس بھی ہوا جس میں تکلیف بھی محسوس ہوئی۔ یہ بھی یاد آیا کہ وہ ہرن کے تعاقب میں تھا اور اس کا گھوڑا بے قابو ہو گیا تھا، جس کے اچھلنے سے اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ یہ سوال بھی ذہن میں ابھرے کہ اس کے بعد کیا ہوا اور اب وہ کہاں ہے۔ آنکھوں کے سامنے سے دھند بھی بتدریج کم ہوئی۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ اس کے قریب ہی ایک نسوانی چہرہ بھی تھا۔ دھند صاف ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ نسوانی چہرہ 18-20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی کا تھا۔ یہ سب کچھ بتدریج تو ہوا، لیکن اس عمل کا دورانیہ چند لمحات پر محیط تھا۔ شکر ہے کہ تمہیں ہوش آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، انور۔ انور لڑکی سے اپنا نام سن کر چونکا۔ اس نے غور سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ چہرہ اس نے پہلے بھی کبھی دیکھا ہے۔ غور سے دیکھنے پر یہ احساس اور زیادہ قوی ہو گیا۔ تم کون؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اور میں کہاں ہوں؟ تم ایک خطرناک جگہ آگے ہو انور، وہ بولی۔
اس کی آواز میں دل آویز سی کھنک تھی۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم دانستہ یہاں نہیں آئے، لیکن سارا واقعہ کیا ہے یہ تو تم ہی بتا سکو گے۔ تم سرحد پار آ گئے ہو، لڑکی نے کہا۔ سرحد پار؟ انور چونکا۔ ہاں، جواب دیا گیا، اور خوش قسمت ہو کہ بارڈر پولیس نے تمہیں نہیں دیکھا۔ میں نے بھی دیکھ لیا تو بس اتفاق ہے۔ میں دوربین سے وادی کو گھیرے ہوئے پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھ رہی تھی کہ نظر ایک گھوڑے پر پڑی۔ وہ نہ جانے کیوں بہت زور سے اچھلا اور تم اس پر سے گر کر وادی میں لڑکتے چلے آئے۔ میں فوراً اپنی 2 ملازماؤں اور ایک ملازم کے ساتھ اس طرف دوڑی۔ گھنٹے بھر کی تلاش کے بعد تو تم ملے ہو۔ میں اپنے ملازموں کی مدد سے تمہیں اٹھا کر اپنے اس ریسٹ ہاؤس میں لے کر آئی ہوں۔ کیونکہ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے فرسٹ ایڈ باکس ساتھ رکھنے کی بھی عادت پڑ گئی ہے۔ میں نے ہی تمہارے زخموں کی ڈریسنگ کی ہے۔ شکر ہے کہ تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، لڑکی نے کہا۔ انور محسوس کر چکا تھا کہ اس کے سر کے علاوہ بھی جسم کے کئی حصوں کی ڈریسنگ کی گئی تھی، اور معمولی قسم کی چوٹوں پر دوا لگانے ہی پر اکتفا کر دیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر اس کا لباس بھی موجود نہیں تھا، ایک چادر اس کے جسم پر پڑی ہوئی تھی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، انور حسین نے کہا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ وہ واقعی خطرناک جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ خطرناک اس اعتبار سے کہ وہ اپنے ملک کی سرحد پار کر کے پڑوسی ملک میں آ گیا ہے۔ لڑکی بھی کہہ چکی تھی کہ وہ بارڈر پولیس کی نظر میں نہیں آیا۔ اگر آ جاتا تو گرفتار کیا جا چکا ہوتا، اور ہوش میں آنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی تو وہ خود کو نہ جانے کہاں پاتا۔ لڑکی نے اس کی بات کے جواب میں فوراً کہا تھا، دوست کو دوست کا شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں انور؟ تمہاری ہی طرح میں بھی 8 سال میں اتنی زیادہ تبدیل تو نہیں ہو گئی کہ تم مجھے پہچان بھی نہ سکو، لڑکی بولی۔ 8 سال؟ انور کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ 8 سال قبل وہ اور اس کا بے حد مختصر خاندان اسی ملک کے باشندے تھے۔ اس کے گھر کے برابر کے گھر میں جو لڑکی رہتی تھی وہ اس وقت 15-16 سال کی تھی، میٹرک کر چکی تھی اور فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے والی تھی۔ وہ اور انور ایک دوسرے سے دوستی کی حد تک مانوس ہو گئے تھے۔ جب انور کے والد نے کسی مصلحت کے تحت ملک شام کی شہریت لے لی تو ان کی روانگی کے وقت لڑکی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زنوبیہ، انور کے منہ سے نکلا۔ شکر ہے، وہ کھل کر مسکرائی۔ آخر پہچان لیا تم نے مجھے۔ اتنی دیر سے پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھے بھلا دیا تھا، مگر یقین کرو میں تمہیں بھول نہیں سکی تھی، زنوبیہ بولی۔ مجھے فوراً پہچان لیا تھا تم نے؟ انور نے پوچھا۔ یقین سے تو نہیں پہچانا تھا، لیکن خیال آ گیا تھا کہ تم ہی ہو۔ یقین اس وقت آیا جب میں نے تمہاری جیبوں سے سب کچھ نکال کر یکجا کیا۔ تمہاری شناختی کارڈ پر تمہارا پورا نام لکھا ہوا ہے، انور حسنین گلزاد۔ جسم میں جگہ جگہ تکلیف کا احساس تھا، لیکن انور مسکرایا۔ بہت ہی غیر معمولی اتفاق ہے کہ تم سے اس طرح ملاقات ہوئی۔ میں اس پر شرمندگی کا اظہار ہی کر سکتا ہوں کہ میں نے تمہیں بھلا دیا، لیکن میں تمہیں کیسے یاد رہ گیا؟ انور نے پوچھا۔ زنوبیہ اس کا سوال ٹال گئی اور بولی، اتنی باتیں ہو گئیں، مجھے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اب تم خود کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تکلیف تو سارے جسم میں ہے، لیکن سر میں زیادہ تکلیف ہے، انور نے کہا، لیکن قابل برداشت ہے۔ اس کا اندازہ میں نے تمہارے چہرے سے بھی کر رہی ہوں، اور تمہاری باتیں کرنے کے انداز سے بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ تمہارے سر کی چوٹ ہے بھی کچھ زیادہ، اس لیے میں تمہیں ایک پین کلر انجیکشن لگا چکی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم نقاہت بھی محسوس کر رہے ہوگے، زنوبیہ نے کہا۔ بالکل ٹھیک سمجھا ہے تم نے، انور بولا۔ تمہیں تلاش کرنے میں دیر لگی تھی، تمہارے سر سے کافی خون بہہ چکا تھا، اس کی وجہ سے نقاہت تو ہونا ہی چاہیے، زنوبیہ بولی۔ میں یہاں خطرے میں تو ہوں، انور سوچتا ہوا بولا۔ جب تک تم یہاں میرے ریسٹ ہاؤس میں ہو تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، زنوبیہ کی مسکراہٹ بھی دلکش تھی۔ میری چوٹیں کب تک ٹھیک ہوں گی؟ انور نے کہا۔ 2-3 روز تو تم بستر سے اٹھو بھی نہیں، سر میں دھمک ہونے لگے گی۔ 3 دن بعد تم تھوڑی بہت چہل قدمی کر سکتے ہو، سر کا زخم مندمل ہونے میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ میرے پاس ایسی دوا نہیں ہے جو اس زخم کو جلد مندمل کر سکے، لیکن اگر میں تمہیں شہر لے جا کر کسی اسپتال میں داخل کراؤں تو اندیشہ ہے کہ تم گرفتار ہو سکتے ہو، زنوبیہ بولی۔ انور نے متفکرانہ انداز میں سر کو آہستہ سے اثباتی جنبش دی، پھر پوچھا، وقت کیا ہوا ہے؟ 7 بج چکے ہیں، زنوبیہ نے بتایا۔ اوہ، میرا خیال ہے جب میں گرا تھا اس وقت 5:30 بجے ہوں گے۔ میری کلائی پر اس وقت گھڑی بھی نہیں ہے، انور نے کہا۔ جو سامان میں نے تمہاری جیبوں سے نکالا ہے ان میں کوئی گھڑی نہیں، وہ تمہاری کلائی سے کھل کر کہیں گر گئی ہوگی، زنوبیہ بولی۔ موبائل؟ انور نے پوچھا۔ وہ بھی کہیں گر گیا ہوگا۔ تمہاری جیبوں سے مجھے صرف 3 چیزیں ملی ہیں، رومال، ایک والیٹ اور تمہارا شناختی کارڈ، اور وہ مسکرائی۔ یقین کرو میں تمہارے والیٹ سے کوئی رقم چوری نہیں کی۔ انور دھیرے سے ہنس دیا۔ اسے خاصی حد تک یقین ہو چکا تھا کہ زنوبیہ کی وجہ سے وہ کسی مخدوش حالت میں نہیں ہے،
اچانک زنوبیہ اس کے بستر کے قریب ہی رکھی ہوئی کرسی سے اٹھی۔ میں ابھی آئی، 2-3 منٹ میں۔ ایک بات بتاتی جاؤ، انور جلدی سے بولا۔ ایک خلش ہے میرے ذہن میں۔ کہو، زنوبیہ بیٹھ گئی۔ تم نے اپنے ملازموں کو میرے بارے میں کیا بتایا ہے؟ انور نے پوچھا۔ اس کی طرف سے تم بے فکر رہو، وہ میرے بارے میں یا مجھ سے کوئی متعلق کوئی بھی بات کسی کو نہیں بتاتے۔ البتہ میں نے ان سے کہا ہے کہ اتفاق سے میں تمہیں جانتی ہوں، تم یہاں کے ایک شریف گھرانے کے فرد ہو، اس طرف گھومنے آ نکلے ہوگے۔ تم نے کہیں ٹھوکر کھائی اور ڈھلان پر لڑکتے ہوئے وادی میں آ گرے، زنوبیہ نے کہا۔ یہ کیا جگہ ہے؟ انور پوچھ بیٹھا۔ اس طرح تو سوال سے سوال نکلتا چلا آئے گا۔ زنوبیہ مسکراتے ہوئے دوبارہ کھڑی ہوئی۔ یہ سب تفصیلات ابھی آ کر بتاؤں گی، بس 2-3 منٹ۔ وہ جواب کا انتظار کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ انور کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ حادثاتی طور پر دوسرے ملک کی حدود میں آ گرا تھا، جبکہ ان دنوں دونوں ممالک کے معاملات بھی کشیدگی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اگر وہ بارڈر پولیس کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ لوگ اسے شام کا جاسوس ہی سمجھتے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ زنوبیہ کی پناہگاہ میں آ گیا تھا، جسے وہ بھول چکا تھا، لیکن وہ اسے نہیں بھولی تھی اور اسے کسی مصیبت سے بچانا بھی چاہتی تھی۔ وہ اس ملک کی شہری ضرور تھی، لیکن وہاں کے سرکاری مذہب سے اس کا تعلق نہ تھا۔ وہ ایک پارسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو تجارت پیشہ تھا۔ اس کے ایک چچا نے وہاں کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ 8 سال قبل وہ کیپٹن تھے۔ زنوبیہ جلدی واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں جو گلاس تھا، اس کے مشروب کی رنگت زردی مائل تھی۔ لو، یہ پی لو۔ زنوبیہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی رنگت سے کچھ اور نہ سمجھنا، یہ دودھ ہے، بس ذرا سی ہلدی ملائی ہے میں نے اس میں، یہ تمہارے لیے مفید ثابت ہوگی، زنوبیہ بولی۔ دودھ کسی قدر گرم تھا۔ انور ایک ہی گھونٹ پی کر رک گیا۔ ہاں، زنوبیہ بولی، ایسا ایسا ہی پیا جا سکے گا۔ اب میرے سوال کا جواب دو، انور نے کہا۔ قدرتی بات ہے کہ تم بہت کچھ جاننے کے لیے بےتاب ہوگے۔ میں بتاتی ہوں تمہیں۔ یہ بڑی خوبصورت وادی ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، لوگ یہاں صرف گھومنے پھرنے ہی آتے ہیں۔ یہ تو تمہیں شاید یاد ہوگا کہ مجھے بچپن ہی سے ڈرائنگ کا شوق تھا۔ اسی شوق کی پیاس بجھانے میں یہاں آتی ہوں، لینڈسکیپ بناتی ہوں، لیکن صرف ان دنوں میں جب کالج کی چھٹیاں ہوتی ہیں، زنوبیہ نے بتایا۔ کیا؟ انور کو تعجب ہوا۔ تم نے ابھی تک تعلیم مکمل نہیں کی؟ ہاں، زنوبیہ نے کہا۔ تعلیم کے سلسلے میں کئی سال کا تعطل آ گیا تھا۔ تمہیں تو اسی وقت چونکنا چاہیے تھا جب میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، زنوبیہ نے کہا۔ اس وقت تک میں نے جانا ہی نہیں تھا کہ تم زنوبیہ ہو، انور نے کہا۔ ہاں، زنوبیہ سر ہلا کر بولی۔ خیر، دراصل تعلیم کے سلسلے میں کسی وجہ سے کئی سال کا تعطل آ گیا تھا۔ اس کی تفصیل پھر کسی وقت بتاؤں گی۔ میری خواہش تو یہی تھی کہ میں مصوری کی دنیا میں کوئی مقام پیدا کروں، لیکن ڈیڈی شدت سے چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ میں نے ان کی خواہش کا احترام کیا۔ میری تعلیم کا رخ مڑ گیا۔ اب میں فائنل ایئر میں ہوں، لیکن میں مصوری سے اپنا ناطہ توڑ نہیں سکی۔ لینڈسکیپ بنانے کے لیے میں 3 سال سے اس وادی میں آ رہی ہوں۔ شاید اس کے چہرے کے تاثرات میں کچھ تبدیلی آئی۔ شاید میرا یہ شوق اس لیے تھا کہ میں 8 سال بعد تمہیں اسی طرح پا سکوں، میرا مطلب ہے کہ دیکھ سکوں، زنوبیہ نے کہا۔ انور اس کے تاثرات کی تبدیلی کو کوئی معنی نہیں پہنا سکا۔ اس نے دودھ کا ایک گھونٹ لیا، پھر بولا، ان دنوں تم کب سے اس وادی میں ہو؟ 3-4 روز سے، زنوبیہ نے جواب دیا۔ میں عموماً یہاں ایک ماہ گزارتی ہوں۔ پھر ایسا معلوم ہوا جیسے وہ کچھ سوچنے لگی ہو۔ اچانک کہاں کھو گئی؟ انور پوچھ بیٹھا۔ زنوبیہ چونکی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم یہاں سے جلد از جلد واپس جانا چاہو گے نا؟ ظاہر ہے زنوبیہ، میں اس ملک میں کیسے رہ سکتا ہوں، انور نے کہا۔ ہاں، زنوبیہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ واپس تو جانا ہی پڑے گا تمہیں۔ میں تمہیں ایک ایسا راستہ بھی دکھا دوں گی کہ تم یہاں کی بارڈر پولیس کی نظر میں آئے بغیر اپنے ملک پہنچ جاؤ گے، لیکن تمہیں 1 ہفتہ تو یہاں گزارنا ہی پڑے گا۔ تمہاری چوٹیں مندمل ہونے میں اتنا وقت تو لگے گا ہی، زنوبیہ نے کہا۔ انور نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بولا، میرے دوستوں نے ڈیڈی کو اطلاع تو دے دی ہوگی کہ میں غائب ہو گیا ہوں، وہ خاصے پریشان ہوں گے۔ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس موبائل تو ہوگا ہی، انور نے کہا۔ ہاں، کر لو بات، زنوبیہ نے اپنے پرس سے موبائل نکالا۔ انور اس دوران میں دودھ کا آدھا گلاس ختم کر چکا تھا۔ وہ زنوبیہ نے اس سے لے لیا۔ پہلے بات کر لو، مگر انہیں بتاؤ گے کیا؟ یہ بھی سوچ رہا ہوں، شدید الجھن ہے، انور نے موبائل اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ دوستوں نے تو انہیں یہی اطلاع دی ہوگی کہ میرا گھوڑا بدک کر کسی طرف بھاگ نکلا تھا، اور ہاں، میں نے تمہیں گھوڑے ہی سے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ابھی تک تم سے یہ نہیں پوچھ سکی کہ تم گھوڑے پر تھے، لیکن اس طرف کیسے آ نکلے، زنوبیہ نے کہا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑی جنگل میں شکار کھیل رہا تھا، انور نے جواب دیا، اور مختصراً سارا واقعہ زنوبیہ کو بتا دیا۔ تو اب کیا بتاؤ گے اپنے ڈیڈی کو، زنوبیہ نے پوچھا۔
یہی تو سوچ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ انور نے کہا۔ سچ سچ؟ زنوبیہ بولی۔ ہاں، اگر میں نے بتایا کہ اپنے ہی ملک میں کسی جگہ ہوں تو فوراً میرے پاس پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کیا، پہنچ ہی جائیں گے وہاں، انور بولا۔ زنوبیہ نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ انور نے اپنے والد اشرف حسنین گلزاد سے رابطہ کیا۔ وہ انور کی آواز سنتے ہی چیخ پڑے، کہاں ہو؟ خیریت سے ہو؟ جی ہاں، میں، انور نے کہنا چاہا۔ اشرف حسنین گلزاد اتنے مضطرب تھے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولے، تمہارے دوستوں سے معلوم ہوا تھا کہ تمہارا گھوڑا بدک کر بھاگا، تو نہ جانے کہاں لے گیا، نہ گھوڑا ملا نہ تم۔ میں پولیس سے رابطہ کرنے ہی والا تھا، انور کے باپ نے کہا۔ میرے بارے میں آپ سبھی کو صرف یہ بتائیے گا کہ میں جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں، انور نے کہا۔ مگر کہاں ہو؟ اشرف حسنین نے پوچھا۔ یہی تو بتانے جا رہا تھا، انور نے کہا، اور پھر بے کم و کاس سب کچھ بتا دیا۔ حقیقت سن کر وہ بھی پریشان ہوتے رہے، بیچ بیچ میں کوئی سوال بھی کر دیتے۔ سب کچھ سننے کے بعد بولے، یہ لڑکی زنوبیہ، کیا مکمل بھروسہ ہے تمہیں اس پر؟ انور کے ڈیڈی نے پوچھا۔ جی ہاں ڈیڈی، آپ کو یاد تو ہوگا جب 8 سال پہلے ہم یہاں رہتے تھے تو ہمارے پڑوس میں شاپور صاحب رہتے تھے، یہ انہی کی بیٹی ہیں، انور نے کہا۔ ہاں وہ تو مجھے یاد ہے، ان کے ساتھ پولو کھیلا کرتا تھا میں، یاد آ گیا، ان کی بیٹی کا نام زنوبیہ تھا، انور کے والد نے بتایا۔ جی یہ وہی زنوبیہ ہے، انور نے کہا۔ واپس کیسے آؤ گے، کب آؤ گے؟ انور کے والد نے پوچھا۔ زخم ٹھیک ہونے میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے، اس کے بعد ہی آ سکوں گا، زنوبیہ کی رہنمائی میں کسی محفوظ راستے سے واپس لوٹوں گا، انور نے کہا۔ 1 ہفتہ؟ اتنے دن تک پریشان رہوں گا میں، مجھے روزانہ فون کرتے رہنا بیٹا، انور کے والد نے کہا۔ جی ضرور، انور بولا۔ گفتگو ختم کرنے کے بعد انور نے زنوبیہ کا موبائل واپس کر دیا۔ دن گزرتے رہے، زنوبیہ نے انور کا ہر طرح پورا خیال رکھا۔ اس کے اندازے کے مطابق 7ویں دن انور محسوس کر رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ اب مجھے جانا چاہیے زنوبیہ، اس نے کہا، تم وعدہ کر چکی ہو کہ مجھے سب یاد ہے انور۔ زنوبیہ نہ جانے کیوں افسردگی سے بولی، ایک بار پھر بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے زنوبیہ، انور نے دھیمی آواز میں کہا۔ اگر دونوں ملکوں کی کشیدگی بڑھتی رہی تو شاید پھر ہم کبھی مل نہ سکیں، لیکن تم مجھے ہمیشہ یاد رہو گی۔ ہاں، اگر حالات کبھی ٹھیک ہو گئے تو میں پاسپورٹ کے ذریعے آؤں گا تم سے ملنے کے لیے، تمہارا گھر ابھی وہیں ہے نا، انور نے کہا۔ زنوبیہ نے سر ہلا دیا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی آئی جو انور کے خیال کے مطابق جبری تھی۔ وہ بولی، ہم آج رات کو یہاں سے روانہ ہوں گے، کھانا جلدی کھا لینا، اندھیرا پھیلتے ہی روانگی ہوگی، زنوبیہ بولی۔ ٹھیک ہے، انور نے کہا۔ پھر باقی دن اسی طرح گزرا کہ زنوبیہ نے بہت زیادہ وقت انور سے باتیں کرتے ہوئے گزارا۔ باتوں کے دوران میں وہ امرا القیس کے اشعار بھی سناتی رہی، دونوں ملکوں کے حالات پر بھی گفتگو ہوئی۔ زنوبیہ کا خیال تھا کہ اب ان کی ملاقات پھر کبھی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ دونوں ملکوں کی بڑھتی ہوئی کشیدگی میں اضافہ یقینی نظر آ رہا تھا، جبکہ کشیدگی ختم ہونے کا امکان برائے نام ہی تھا۔ انور نے اس گفتگو میں زنوبیہ کے دلی جذبات بھی پڑھ لیے۔ نتیجہ یہ کہ اس کے دل میں بھی زنوبیہ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنے خیال کے مطابق زنوبیہ کا دل رکھنے کے لیے کہا، کیسا عجیب اتفاق ہوا ہے کہ ہم 8 سال بعد حادثاتی طور پر ایک دوسرے سے ملے ہیں، کیا جب کہ ایسا خوشگوار حادثہ دوبارہ بھی ہو جائے، انور نے کہا۔ زنوبیہ عجیب سے انداز میں ہنس پڑی اور اس نے کہا، بقول شاعر دل کو بہلانے کی بات ہے، خیر موبائل فون پر تو ہمارا رابطہ رہے گا، تم نے میرا نمبر تو ذہن نشین کر لیا ہے نا؟ خوب اچھی طرح، انور نے کہا، اپنے پاس لکھ کر اس لیے نہیں رکھا کہ اگر یہاں سے جاتے وقت بارڈر پولیس کی نظروں میں آ گیا تو انہیں میرے پاس سے وہ نمبر نہ مل سکے جو تمہارے لیے پریشانی کا سبب بنے، انور نے کہا۔ کوئی امکان نہیں ہے کہ تم بارڈر پولیس کے ہاتھ لگو، زنوبیہ نے کہا۔ میں اس وادی سے لے کر سرحد تک اس زمین کے چپے چپے سے واقف ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ کن راستوں سے سرحد پار آتے جاتے رہتے ہیں۔ زنوبیہ کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا، لیکن انور احتیاط برتنا چاہتا تھا۔ اس شام اندھیرا پھیلنے تک وہ دونوں کھانا کھا چکے تھے، جس کے بعد روانگی تھی۔ انور کے لیے لباس کا بندوبست زنوبیہ نے کر دیا تھا، اس کا ملازم شہر جا کر وہ سب کچھ لے کر آ گیا تھا جو زنوبیہ کے خیال کے مطابق انور کے لیے ضروری تھا۔ ایک وعدہ کرو گے انور؟ روانگی سے کچھ لمحے پہلے زنوبیہ نے کہا۔ میں تمہیں ایک لفافے میں بند کوئی چیز دینا چاہتی ہوں جو تم اپنے ملک میں پہنچنے سے پہلے نہیں دیکھو گے۔ ایسی کیا چیز ہے؟ انور نے کہا۔ اگر یہ بتانا ہوتا تو میں تم سے وعدہ کیوں لیتی؟ زنوبیہ بولی۔ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں، لاؤ، کہاں ہے وہ لفافہ؟ انور خفیف سا مسکرایا۔ ابھی نہیں، زنوبیہ نے کہا، جب تم سرحد پر جدا ہوگے تب دوں گی، چلو اب اٹھو۔ انور کھڑا ہو گیا۔ روانگی زنوبیہ کی کار میں ہوئی جو ریسٹ ہاؤس کے باہر کھڑی تھی۔
زنوبیہ نے انور کو ڈرائیونگ سیٹ کے برابر میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا، میرا ملازم بھی ڈرائیونگ جانتا ہے، لیکن میں عموماً خود ہی ڈرائیو کرتی ہوں۔ زنوبیہ بولی، خود اعتمادی بہت ہے تم میں، انور نے کہا، اور زنوبیہ مسکرا کر رہ گئی۔ کار کے سفر میں انور نے دیکھا کہ وہ وادی کتنی خوبصورت تھی، لیکن کار کے سفر کے لیے خطرناک بھی۔ راستے ایسے تھے کہ ایک جانب کھائی اور دوسری جانب پہاڑ تھے۔ راستہ اتنا بھی چوڑا نہیں تھا کہ بیک وقت 2 گاڑیوں سے زیادہ چل سکتی۔ کار بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ زنوبیہ بولی، ایک امکان ہے کہ بارڈر پولیس کے لوگ دوربین سے ہر طرف کی نگرانی کرتے ہوئے یہ کار بھی دیکھ لیں، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ میری کار پہچانتے ہیں، میری ہی کیا، وہ ان سبھی کاروں کو پہچانتے ہیں جو اس وادی میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ زنوبیہ نے کہا، تو وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے؟ انور نے کہا، ہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی ہے، مگر انہیں یہ خیال تو نہیں آ سکتا کہ تمہارا تعلق کس ملک سے ہے۔ انور ارد گرد نظر دوڑانے لگا۔ اس نے وادی کے حسن کی تعریف کی۔ انہی باتوں میں کار کا سفر جاری رہا۔ آخرکار ایک جگہ کار روک دی گئی۔ یہاں سے آگے کار لے کر جانا ممکن نہیں ہے، زنوبیہ نے کہا۔ ہم اب اس بلندی پر ہیں جہاں سے تم گرے تھے، اب ہمیں گھنے درختوں کے درمیان پیدل چلنا ہوگا، زنوبیہ نے کہا۔ جس جگہ کار روکی گئی تھی وہاں اسے دوربین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ کار سے اتر کر انور نے کہا، تم کتنا پیدل چل سکتی ہو؟ زیادہ نہیں چلنا، 15-20 منٹ بعد تم سرحد پر ہوگے، جہاں سے آگے صرف تم جاؤ گے، میں تم سے جدا ہو جاؤں گی، آخری فکرہ کہتے ہوئے زنوبیہ کی آواز بھرا گئی۔ انور نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ ان دونوں نے گھنے جنگل میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ انور کے لیے اب تک کوئی خطرہ سامنے نہیں آیا تھا۔ زنوبیہ کی یہ بات درست ہی ثابت ہوئی تھی کہ وہ انور کو کسی خطرے سے دوچار نہیں ہونے دے گی اور وہ سرحد پار اپنے ملک میں پہنچ جائے گا۔ آخر زنوبیہ ایک جگہ پر رک گئی۔ اب آگے صرف تم جاؤ گے، وہ بولی، 5 منٹ بعد تم اپنے ملک کی سرحد پر ہوگی۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اپنے ملک کی سرحد کے نگراں فوجیوں کی نظر سے کس طرح بچو گے۔ اگر نہ بچ سکے تو بھی پریشانی وقتی ہوگی۔ پوچھ گچھ کے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کا امکان بہرحال کم ہے کہ تم کسی پریشانی میں پڑو۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اس راستے سے لوگ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، زنوبیہ نے کہا۔ انور خفیف سا مسکرایا۔ اندھیرے میں اس کی مسکراہٹ زنوبیہ نہیں دیکھ سکی ہوگی۔ درختوں کی بہتات کے باعث تاریکی اتنی گہری تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہیبلوں کی طرح ہی دیکھ سکتے تھے۔ تو میں تمہیں الوداع کہوں؟ وہ ایک لمحہ رک کر بولا۔ ہاں، زنوبیہ کی آواز بھرا گئی اور اس نے ایک لفافہ انور کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ… ہاں مجھے یاد ہے، انور نے لفافہ لیتے ہوئے کہا۔ میں اپنے ملک میں پہنچنے کے بعد ہی اسے دیکھوں گا کہ اس میں کیا ہے، انور نے کہا۔ الوداع انور، زنوبیہ بولی۔ تم اس اندھیرے میں اکیلی واپس جاؤ گی؟ ڈر نہیں لگے گا تمہیں؟ انور نے پوچھا۔ نہیں، میں کئی بار یہاں تک آ چکی ہوں، بس دیکھنے کے لیے۔ لوگوں سے سنا تھا کہ لوگ یہاں سے سرحد کے پار آتے جاتے رہتے ہیں، زنوبیہ نے بتایا۔ تو اب میں بھی جاؤں؟ انور نے پوچھا۔ میں تمہیں الوداع کہہ چکی ہوں، زنوبیہ بولی۔ الوداع زنوبیہ، انور نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس وقت اسے پہلی بار اپنے قدم بوجھل محسوس ہو رہے تھے۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ زنوبیہ اس وقت تک اس کی طرف دیکھتی رہے گی جب تک اس کا ہیبلا اندھیرے میں مدغم نہیں ہو جاتا۔ دوسرے دن انور اپنے گھر پہنچ گیا۔ سرحد کے ایک قریبی شہر سے اس نے فلائٹ لی تھی۔ ٹکٹ کے لیے اس کے پاس $، تھے جو اسے زنوبیہ نے دیے تھے۔ یہ قرض سمجھ کر لے لو، اپنے ملک سے تمہیں جب بھی موقع ملے کسی طرح بھجوا دینا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اسے میرا احسان سمجھو، زنوبیہ نے کہا۔ حالانکہ جو دن اس نے زنوبیہ کے ریسٹ ہاؤس میں گزارے تھے وہ بھی اس پر زنوبیہ کا احسان ہی تھے۔ اپنے گھر پہنچنے سے پہلے ہی انور فلائٹ میں وہ لفافہ کھول کر دیکھ چکا تھا اور اس میں اسے زنوبیہ کے محبت نامے ہی کی امید تھی۔ اس نے لکھا تھا، انور، میں اتنے دن میں تم سے براہ راست وہ بات نہیں کہہ سکی جو لکھ رہی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تم نے ان دنوں میں خود بھی سمجھ لیا ہوگا۔ آئی لو یو انور، لو یو ٹو مچ۔ اور یہ اس اتفاقی ملاقات کے موقع پر نہیں ہوا۔ یہ محبت تو میں 8 سال سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوں۔ جب تم میرے ملک میں رہتے تھے تبھی میں تمہیں پسند کرنے لگی تھی۔ اپنی محبت کی شدت کا احساس مجھے اس دن ہوا تھا جب تم میرا ملک چھوڑ کر جا رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ان 8 سالوں میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب تم میری یاد کے پردے پر نہ جھلملائے ہو۔ ذرا بھی امید نہیں تھی کہ تمہیں پھر کبھی دیکھ سکوں گی، لیکن 8 سال بعد شاید میری محبت ہی تمہیں حادثاتی طور پر یہاں کھینچ لائی۔ یقین کرو، جب تم بے ہوشی کی حالت میں ملے تھے اور میں نے تمہیں پہچانا تھا تو میری آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے تھے، لیکن اس مرتبہ یہ آنسو خوشی کے تھے۔ پھر ان چند دنوں میں مجھے یہ درد بھی رہا کہ تم پھر بچھڑ جاؤ گے۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ اگر تم نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے فون کیا تو میں خوش ہو جاؤں گی کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے تھوڑی بہت جگہ ہے۔
میں بہت بے چینی سے تمہاری کال کا انتظار کروں گی. کرو گی نا فون؟ یہ اندازہ تو ہے کہ اب میں تمہیں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی، پھر کبھی ایسا خوشگوار حادثہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی میرے لیے بہت ہے کہ تم سے کبھی کبھی بات ہو جایا کرے. تم اس کاغذ پر کچھ دھبے دیکھ رہے ہوگے. یہ میرے آنسو ہیں انور، جو یہ خط لکھتے وقت میری آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں. کیا تمہارے دل میں ان آنسوؤں کی قدر ہوگی؟ تم مجھے فون کرو گے نا انور؟ کرو گے نا؟ محبت کے معاملے میں بد نصیب زنوبیہ. اس خط کو پڑھتے ہوئے انور بھی جذباتی ہو گیا تھا. اس وقت اس کے جو احساسات تھے اس کی ترجمانی وہ خود بھی نہیں کر سکتا تھا. 8 سال تک وہ اس بات سے بے خبر رہا کہ خوبصورت لڑکی اس سے محبت میں تڑپتی رہی تھی. انور گھر پہنچا تو اس کے والد نے اسے سینے سے لگا لیا. خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں میں بھی آ گئے تھے. اس کے بہن بھائی یا والدہ نہیں تھے، ورنہ ان کی بھی یہی حالت ہوتی. اس کے والد نے اسی وقت کہا کہ بیٹا مل جانے کی خوشی میں وہ اسی رات جشن منائیں گے جس میں تمام جاننے والوں کو مدعو کیا جائے گا. پھر انہوں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے. اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹتے ہی اس نے اپنا موبائل نکالا، لیکن فوری طور پر زنوبیہ کا نمبر نہیں ملا سکا. طیارے میں بیٹھنے سے پہلے بھی اس کی خواہش تھی کہ زنوبیہ کو فون کرے، لیکن اس کی سمجھ بھی نہیں آ سکا کہ وہ زنوبیہ سے کیا کہے گا. اور اب بھی اس کی یہی کیفیت تھی. آخر چند منٹ بعد اس نے نمبر ملا ہی لیا. دوسری طرف گھنٹی بجی اور فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی. انور مجھے یقین ہے کہ تم ہی ہو. مجھے زنوبیہ یکایک کھانپنے لگی. وہ بالکل ہذیانی انداز میں بولی تھی. ہاں زنوبیہ، میں ہی بول رہا ہوں. انور کی آواز میں ایسی لرزش تھی جیسے وہ اب بھی جذباتی ہو گیا ہو. خیریت سے پہنچ گئے تھے نا؟ گھر سے ہی بول رہے ہو نا؟ میں تو رات سے جا گئی ہوں، انتظار کرتی رہی تمہارے فون کا. اس وقت میری آنکھیں خوشی سے بھیگ گئی ہیں انور. مجھے لگتا ہے میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی. 8 سال بعد تم سے ملی اور اب تمہاری آواز سن رہی ہوں. تم نے میرا خط پڑھ کر کیا محسوس کیا؟ میں بس یہ سوچتی رہی. اور سانس تو لے لو زنوبی. انور نے اس کی بات کاٹ دی، ورنہ وہ نہ جانے کیا کیا بولتی رہتی. انور کے ٹوکنے پر وہ ہنسی. ہنسنے کا انداز بھی پاگلوں جیسا تھا. زنوبی کہا ہے تم نے؟ وہ بولی. بہت اچھا لگا انور، بہت اچھا لگا. تھوڑا سا پانی پی لو، اپنی وحشت پر قابو پاؤ، انور نے کہا. تمہاری آواز سن کر میری بھوک پیاس سب اڑ چکی ہے، زنوبیہ نے کہا. میری بات مانو، پانی پی لو، انور بولا. اچھا ہولڈ کرنا، لائن ڈسکنیکٹ نہ ہو، زنوبیہ نے کہا. میں ہولڈ کیے ہوئے ہوں زنوبی، انور نے کہا. اچھا. دوسری طرف 1 منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی. پھر زنوبیہ کے ہنسنے کی آواز آئی. پی لیا پانی، اس نے ہنستے ہوئے کہا. ٹھیک کیا، اب تمہاری آواز صاف ہو گئی ہے. ہانپ رہی تھی اور بولے بھی جا رہی تھی، انور نے کہا. میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے، زنوبیہ نے کہا. تم نے تو ایک سانس میں کئی سوال کر ڈالے ہیں، کس سوال کا جواب دوں؟ انور نے کہا. میرا خط پڑھ کر کیا محسوس کیا ہے تم نے؟ زنوبیہ نے کہا. شرمندہ ہوا کہ ایک خوبصورت لڑکی مجھے 8 سال تک اپنے دل میں بسائی رہی اور میں بے خبر رہا، انور نے کہا. خوبصورت ہوں میں؟ وہ زور سے ہنسی. اس سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے جو مجھے چاہتا ہو، انور نے کہا. واہ، وہ پھر ہنسی. جو لڑکی بھی تمہیں چاہے گی اسے خوبصورت کہو گے، زنوبیہ نے کہا. اب انور کو ہنس کر چپ ہو جانا پڑا. زنوبیہ نے بات ہی ایسی کہی تھی جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا تھا. تمہارے پاس کمپیوٹر، مائک اور کیمرہ تو ہوگا، زنوبیہ نے کہا. یقیناً، انور بولا. میرے پاس بھی ہے. اب اسی پر بات کرو. میں تمہیں دیکھ سکوں گی، تم مجھے دیکھ سکو گے. یہاں تو میرے پاس کمپیوٹر نہیں ہے. میں یہاں لیپ ٹاپ اس لیے نہیں لاتی کہ ساری توجہ مصوری پر رہے. اب میں کل ہی یہاں سے گھر روانہ ہو جاؤں گی. کل تو مجھ سے اسکائپ پر بات کرنا، زنوبیہ نے کہا. اس کے بعد بھی زنوبیہ بہت سی باتیں کرتی رہی. 8 سال پہلے کے بہت سے خوشگوار واقعات سناتی رہی. وہ واقعہ بھی جس کی وجہ سے اس کے دل میں انور کے لیے پسندیدگی کا جذبہ پیدا ہوا تھا، جو بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے محبت میں تبدیل ہو گیا. زنوبیہ نے لفظ محبت استعمال کیا تھا، لیکن انور نے محسوس کیا تھا کہ زنوبیہ اس سے عشق کرنے لگی ہے. کسی دور چلے جانے والے کو 8 سال تک دل میں بسائے رکھنا، پھر ملنے پر خوشی اور دوبارہ بچھڑنے پر آنکھوں میں آنسو، صرف محبت کی نہیں، عشق کی علامت تھے. وقت گزرتا رہا. زنوبیہ اپنی اور انور کی اپنی زندگی کے مراحل طے کرتا رہا. ان دونوں میں اسکائپ کے ذریعے باتیں ہوتی رہیں. وہ اسکرین پر ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہے. وقت بھی طے تھا کہ رات کو وہ کس وقت بات کریں گے. کسی کی محبت فریق ثانی کے دل میں بھی محبت کا بیج ڈال دیتی ہے. ایسا ہی انور کے ساتھ بھی ہوا. اس کے دل میں بھی زنوبیہ کے لیے جذبات شدت اختیار کرتے چلے گئے. زنوبیہ کی طرح وہ بھی محسوس کرنے لگا کہ زنوبیہ کے علاوہ کسی اور لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی اب اس کے لیے ناممکن ہو چکا ہے. اور زنوبیہ تو 8 سال سے اس کے فراق میں تھی. محبتوں میں کوئی سرحد نہیں ہوتی، مگر ان کے ملکوں میں تو سرحدیں تھیں.
حکومتوں کی کشیدگی بڑھنے کے بعد ویزے کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ نہ زنوبیہ انور سے ملنے آ سکتی تھی اور نہ ہی وہ اس سے ملنے کے لیے جا سکتا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ ان دونوں کی محبت کب تک رنگ لائے گی؟ اس بارے میں دونوں ہی کرب کا شکار تھے۔ دونوں ملکوں کے حالات کی بڑھتی ہوئی سنگینی کے باعث ان کی یہ امیدیں دم توڑتی جا رہی تھیں کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے مل سکیں گے۔ دونوں عہد کر چکے تھے کہ ان کی زندگی اگر ساتھ نہ گزر سکی تو تنہا گزرے گی۔ انور ایک تجارت پیشہ شخص کا بیٹا تھا، لیکن اس کا رجحان فوج کی طرف تھا۔ باپ نے بھی اس کی خواہش نظر انداز نہیں کی تھی، وہ فوج میں ہو گیا۔ اسے زنوبیہ کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا۔ اسے اندیشہ تھا کہ زنوبیہ اس کی مخالفت کرے گی تو وہ اس کے سامنے بے بس ہو جائے گا، اور زنوبیہ سے جھوٹ بولنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کئی سال گزر گئے۔ انور فوج میں کیپٹن بن چکا تھا۔ دونوں ملکوں کی کشیدگی اب اتنی بڑھ چکی تھی کہ شاید ہی کوئی دن جاتا جب کنٹرول لائن پر دونوں طرف سے ایک شدید جھڑپ نہ ہو جاتی۔ عام لوگوں کو تعجب تھا کہ اتنے عرصے میں کشیدگی اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود دونوں ملکوں میں جنگ نہیں ہوئی، بس جھڑپوں میں شدت آتی چلی گئی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ دو بڑی طاقتیں تو ان کو باقاعدہ جنگ کے شعلوں میں دھکیلنا چاہتی تھیں، لیکن دنیا کے دیگر بڑے ممالک اس کے خلاف تھے۔ ان کی سفارتی سرگرمیوں کے باعث باقاعدہ جنگ نہیں چھڑی تھی، لیکن سرحد پر روزانہ ہی دونوں ملکوں کے کچھ فوجیوں کی ہلاکتیں ہونے لگی تھیں۔ کبھی کبھی سرحد کے قریب غریب لوگوں کی بستیاں بھی گولوں کی زد میں آ جاتی۔ دونوں ہی ملک اس کا الزام ایک دوسرے پر لگاتے۔ ایک وقت آیا جب انور کو بھی سرحد پر جانا پڑا۔ وہ لیپ ٹاپ ساتھ لے کر گیا تھا تاکہ زنوبیہ سے رابطہ قائم رکھ سکے، لیکن اس کا امکان تھا کہ اگر وہ کسی بڑی جھڑپ میں انگیج ہو گیا تو لیپ ٹاپ کا استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اس نے ایک نہایت قیمتی اسمارٹ موبائل فون بھی اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس پر بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، اسکائپ کے بجائے موبائل۔ اس بارے میں انور نے ایک بہانہ سوچ لیا۔ جب اسے سرحد پر بھیجا گیا تو اسے محسوس کیا کہ معاملہ کسی چوکی کی حفاظت کا نہیں تھا، کوئی زیادہ بڑی بات ہونے والی تھی، اور ورنہ پورے ایک بریگیڈ کی سرحد پر تعیناتی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سارا علاقہ پہاڑی تھا، لیکن کہیں کہیں خودرو پودے بھی تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔